بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب بلا تاخیر میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ استاد العلماء پروفیسر حضرت مولانا احمد صدیق صاحب حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، مدرس جامعہ مرکز البدر بونگا بلوچاں۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا احمد صدیق صاحب آپ سے خطاب فرماتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنة الا من ابا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا۔ میرے تو پہلے تسی کافی سارے خطابات سن چکے ہو اور اچھی طرح جانتے ہو کہ میں بالکل سادہ جے انداز گفتگو کرانگا، گویا کہ سبق سنانا ہے، تسی یاد کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلا آپ نے فرمایا کہ ان اللہ ناظر الی الناس عربہم وعجمہم فمقتہم۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا دے لوگاں نو ویکھیا، عرباں نو بھی ویکھیا، عجماں نو بھی ویکھیا۔ نتیجہ کی سی؟ اللہ رب العزت ساریاں تے ناراض سی، اور رب تعالیٰ نو ناراض کیتی بیٹھے سن، اور اللہ یقیناً اپنے عذاب دا ارادہ کر چکے سی۔ سابقہ امتاں گناہ میں حد تو لنگ دیاں تے عذاب آندے امت برباد ہو جائیں۔ عربی بھی رب نے ویکھے، عجمی بھی ویکھے، کوئی ایک بندہ بھی پوری دنیا تے رب تعالیٰ نو راضی کرن والا نہیں سی۔ کی ہویا ہے پھر؟ جنہ لوگاں تے رب ناراض ہے، تھوڑے جے عرصے بعد اللہ قرآن اتار رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ انہاں تے راضی ہو گیا، اے رب تے راضی ہو گئے۔ کیتا کی سی انہاں نے؟ وہ ایک کیڑا انقلاب سی جڑا زمانے تے آیا سی؟ سیدھی جی بات ہے، ابو بکر صدیق تے بھی اللہ ناراض ہے، عمر فاروق تے بھی اللہ ناراض ہے، عثمان تے علی تے بھی اللہ ناراض ہے۔ اجے اللہ دے پیغمبر دنیا تے نہیں آئے، اللہ ساریاں تے ناراض ہے۔ لیکن تھوڑا عرصہ کی گزرا ہے کہ آسمان تو ندا آ رہی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا۔ اس فلسفے نو سمجھنا ہے کی سی پلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء دی نماز ٹائم نہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ دا ایک حکم سنایا اپنے صحابہ نے۔ حکم کی سی؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ دے نبی
مومنہ دیاں عورتاں نو کہہ دیو کل کوئی عورت گھروں نکلے تھے پورا پردہ کر کے نکلے گی. ذرا سوچیا جے جیڑی عورت نے پوری زندگی پردہ نہ کیتا ہوئے انہوں پردہ کرنا بڑا اوکھا ہوندا ہے. اور جویں باہر سگٹاں تے لگے ہونا تے سگٹاں چھڑنیاں بڑیاں اوکھیاں ہوندیاں. رات دے وقت اللہ دے پیغمبر نے اپنے صحابہ نو حکم دیتا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اے عورتاں جلباب پہن کے باہر آن. جلباب اس چادر نو کہندے نے جڑی سر تو چلدی ہوئے تے پیراں تک جاندی ہو. اب صحابہ نے جا کے گھراں پیغام دے دیتا ہے. کپڑے ہے نہیں سن، چادراں ہے نہیں سن، غربت دا دور ہے، بڑی مشکل کسے بندے نو کوئی ایک ادھی قمیض ملدی پہنن واسطے. اے انصاری عورتاں فجر دی نماز با جماعت مسجد جا کے پڑھ دیاں. ہن انہاں نو فکر لگ گئی اسی نماز بھی پڑھنی ہے تے چادر بھی ایسی پہن کے نکلنی ہے جڑی سر تو لے کے پاؤں تک جا رہی ہوئے. کی کریے؟ اللہ اکبر. اے جے وجہ رب دے راضی ہون دی. روایت دے الفاظ نے انہاں عورتاں نے اپنے گھر دیاں ٹاکیاں اکٹھیاں کر کے ساری رات سی کے لمیاں چادراں بنا لی. صبح ہر عورت چادر پہن کے نکلی. سمینا و اطانا، سنو اور فرما برداری کر. کامیابی دا ایک ہی راز ہے، انقلاب دی ایک ہی صورت ہے. اسی اپنیاں مرضیاں چھڑ دئیے، اپنیاں سوچاں چھڑ دئیے، اپنے رشتے ناتے انہاں چیزاں نو بعد وچ رکھیے. سب تو پہلا جڑی چیز ہونی چاہیے مینوں میرے پیغمبر دی بات پہنچ جائے. میرے دل دے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ میں انشاءاللہ اس مجلس تو اٹھاں گا اپنے پیغمبر دی حدیث تے عمل کر کے اٹھاں گا. پھر ہے کامیابی. اگر اسی سندے بھی رہیے تے مرضی بھی کریے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک صحابیہ سن، انہوں نے آپ دے کولو ایک حدیث سنی سی. انہوں دا نام ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث کی سنیے کہ جس بندے نو کوئی مصیبت پہنچے نا تے او ایک نکی جی دعا پڑھ لوے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا فی مالی و آلی، کہ یا اللہ مینوں اس مصیبت دا اچھا نعم البدل دے تے اللہ انہوں او دے بدلے بہت کچھ عطا کر دیندا. ایک حدیث اس عورت نے یاد کی تھی. خامد فوت ہو گیا، عورت واسطے بہت بڑی مصیبت ہوندی ہے. انہوں اس مصیبت دے موقع تے اللہ دے پیغمبر دی او حدیث یاد ہے. حالانکہ مصیبت دے وقت تے عورتاں بلا چماٹے نہیں مار دیاں اپنے چہریاں تے، نوحہ نہیں کر دیاں، لوگ گریبان نہیں پھاڑ دے، طرح طرح دیاں گلاں کر دے نے. اس عورت نے اس حدیث نو، اس سنت نو تازہ کر دیتا ہے تے اے ہوئی دعا پڑھ لئی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا فی مالی و آلی. اللہ نے پتہ کی بدلہ نصیب فرمایا، سرور کائنات نے اس عورت دے نال نکاح کر. چلو صحیح اس پاسے. پھر برکتاں ویکھو. ایک چھوٹا جہا بچہ سی انہاں دا، اس بچے دا نام ہے عمر بن سلمہ. اے بچہ بھی کڈا خوش قسمت ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر آ گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت وچ پرورش پا رہے ہیں. آپ بیٹھے نے، کھانا سامنے آیا ہے، یہ بچہ کدی ادھروں ہاتھ ماردا ہے کدی ادھروں ہاتھ ماردا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بچے دا ہاتھ پکڑ لیا اور آپ فرمایا بیٹا اس طرح کھانا نہیں کھائی دا. اسی بعض دفعہ نہ سوچتے رہنے ہیں
کہ اجے بچہ ہے، یہ بڑا ہو کے سمجھ جائے گا، اجے دے نے زندگی گزارنی ہے، او بھائی او دے سکھن سکھان دے دن ہوندے نے، تربیت کریا کرو بچیاں دی۔ آپ نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا بیٹا کھانا پتہ کیویں کھائی دا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے کھائی دا ہے، سجے ہاتھ نال کھائی دا ہے، اپنے اگوں کھائی دا ہے، برتن دے درمیان وچوں نہیں کھانا کھائی دا، انہاں سنتاں تے عمل کر کے کھانا کھایا کر، تے اللہ توفیق دے دے نا کھانا کھا کے ایک دعا پڑھن دی، الحمدللہ الذی اطعمنیہ ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یا اللہ تو اے کھلایا اے پلایا مینوں رزق دیتا، اے دے چ میرا کوئی کمال نہیں، میری کوئی طاقت نہیں۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا جیڑا بندہ کھانے تو بعد دعا پڑھے گا اللہ ان دی پچھلی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اس بچے نو نا اللہ دے پیغمبر نے بات سکھائی، اے بڑی عمر نو پہنچ کے نا اپنا ہاتھ وکھاندے ہوندے سن، کہندے سن مینوں قسم ہے پیدا کرنے والے دی، میں بچہ ساں تے میرے نبی نے دسیا سی کھانا کیویں کھائی دا ہے، اس دن تو لے کے اج تک میں جدوں بھی کھانا کھادا ہے اپنے پیغمبر دی سنت دے مطابق ہی کھادا۔ پھر سنتاں نہ چھڈیا کرو، سنت تے عمل کرنے نو نہ چھڈیا کرو، عزت چاہی دیئے، برکت چاہی دیئے، اللہ رب العزت دے کولو قیامت والے دن مقام تے مرتبہ تے رب دی جنت چاہی دیئے، بس ایکو ہی حال ہے۔ سارے علماء کولو تسی یہی گلاں سنتے رہ جائے، بس ہر ایک دا گل کرن دا انداز مختلف، سنت نو لازمی پکڑو، اے دے بغیر کوئی چارہ نہیں جے اس دنیا اور آخرت دے اندر کامیابی دا، اینو پکڑو گے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے واسطے آ رہے سن تے مسجد نبوی دیاں دیواراں اونجوں کچھ چھوٹیاں سن تے کچھ لوگ نا مسجد دے وچ کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس اجلسوا، او لوگوں بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جتیاں کول پہنچے سی، وہ جتیاں تے ہی بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا ابن مسعود اوتھے بیٹھ گئے ہو، اگے مسجد وچ نہیں آئے؟ فرمایا آقا اے نہیں ہو سکدا، تھوڑی آواز پہ جائے ساڈے کناں وچ بہ جاؤ اور ابن مسعود قدم اٹھا جائے، اے ابن مسعود دی جرت نہیں۔ کیوں جی ساڈے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اسی اللہ دے پیغمبر دی بات سنیے، سن کے عمل کرن والے بنیا کرو۔ پتہ کی فائدہ ہوندا ہے؟ سورہ بقرہ دی آخری دو آیتاں انشاءاللہ ساتھیاں نو آندیاں نے، او دے تو پہلے ایک آیت ہے ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، جیڑے تسی عمل کرو گے نا اور کچھ گلاں دل وچ لکا لو گے، اللہ انہاں تے بھی تھوڑی پکڑ کرے گا۔ دلاں دے بھید تے راز تے دلاں دے خیالات تے بھی اللہ تھانوں پکڑے گا۔ عہد صحابہ واسطے بڑی بھاری ہو گئی، بڑی مشکل ہو گئی۔ خیال تے بندے نو سیدھی جی بات ہے گناہ دا آ ہی جاندا ہے، تے جنی دیر بندہ کرے نا انی دیر اللہ انہوں پکڑ دے تے نہیں، لیکن یہ عہد نے کی کر دیتا ہے کہ تسی خیال بھی دل وچ لیاؤ گے تے اللہ پکڑ لیں۔ صحابہ کرام آپ نو کہن لگے کہ اللہ دے رسول ہے تے ساڈے تے بہت زیادہ سختی نہیں ہو گئی؟ بس یہ الفاظ صحابہ نے کہے تے آپ دا چہرہ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا تسی اعتراض کرتے ہو، تسی بھی بنی اسرائیل دی طرح کو گلاں کرن لگ پے ہو، جویں موسیٰ علیہ السلام دے سامنے بنی اسرائیل اعتراض کرتے سن۔ قولوا سمعنا واطعنا، تھوڑا ایک ہی جذبہ ہونا چاہیے، اسی جو کچھ اللہ اور اللہ دے رسول دی بات سنیے اسی انہوں دل تو تسلیم کرنے ہیں، بس لہذا کہو اسی تسلیم کر لیا۔ ہے بڑا بھارا کم سی، لیکن صحابہ کرام کہنے لگے سمعنا واطعنا،
اللہ دے رسول تسی کہہ دیتا ہے اسی مان لیا، اللہ اگر چاہے ساڈے خیالاں تے بھی پکڑ سکدا ہے۔ رب دے حبیب دی بات نو جو ہی تسلیم کیتا ہے، اللہ نے نال ہی آیت نازل فرما دیتی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جے میرے پیغمبر دے آکھے لگ ہی گئے جے جاؤ پھر اج تو بعد میں تھوڑے دلاں دی پکڑ نہیں کراں گا۔ آؤ صحیح اس پاسے، رستہ بہت آسان ہو جائے گا، بڑا کلیئر ہو جائے گا۔ تسی اج دی کانفرنس دا سب تو بڑا پیغام سمجھو، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی بات پہنچ جائے نا، آپ دی حدیث پہنچ جائے، آپ دا فرمان پہنچ جائے، آپ دا حکم مل جائے، آپ دا پیغام ساڈے کانے چ آ گیا، سب کچھ چھڑ دیو، او دے تے عمل کرن دی کوشش شروع کر دیو۔ رب کعبہ دی قسم جے اللہ آسمانہ تو برکتاں دے دروازے کھولے، یہ رب تعالیٰ دا وعدہ ہے، سچا اور پکا وعدہ ہے، اے دے اتے سختی نال چلنے دی کوشش کرو، پھر اللہ رب العزت کامیاب فرمائے گا۔ آج کل ایک چیز بڑی اہم ہے، میں وہ دی طرف ضرور اشارہ کروں، وہ کی ہے نفسا نفسی دا دور ہے، مادیت پرستی دا دور ہے، ہر بندہ اپنے آپ دے فائدے نو سوچی جا رہے ہیں، اے نہیں ویکھ رہا میرے اس عمل دے نال نقصان ہے، میرے اس عمل دے نال فائدہ ہے، میرے اس عمل دے نال کتھے تک اثر جائے گا، نہیں، انہوں سنت دی کوئی پرواہ نہیں، انہوں اللہ دے رسول دے فرمان دی کوئی پرواہ نہیں، اللہ دے حکمہ دی کوئی پرواہ نہیں، بس صرف اور صرف اپنی فکر تے لگیا ہوا ہے۔ اے دی وجہ نال میرے دوستو امت تباہ ہو رہی، امت برباد ہو رہی، لہذا اس چیز نو اچھی طرح سمجھ، ترقی دا، اللہ دی رحمت دا، او دے کولو راحت پان دا اکو ذریعہ ہے، اور ذریعہ دین اسلام۔ دعا کرو اللہ رب العزت سانو اے دے تے چلنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے، انہاں دا نام ہے سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے مشفق تے محترم کہہ رہے سن کہ ساتھی پروگرام وچ توجہ ہی نہیں دیندے، پروگرام کرانے بڑے اوکھے نے، سندے ہیں نے لیکن توجہ نہیں کردے۔ توجہ دا مطلب صاف ظاہر ہے، تسی سمجھ گئے، اے قربانیاں، اے ایثار، انہاں کولوں سیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مہمان آ گئے تے صحابہ دی حالت کمزور ہے، آپ نے ساریاں بیویاں دے گھر پیغام بھیجا کہ مہمان نوازی واسطے گھر وچ کوئی چیز ہے، تے ہر گھر وچ جواب آیا کچھ بھی نہیں ہے گھر وچ۔ اے رب دے حبیب دا گھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کھان واسطے کچھ بھی نہیں، سانو اللہ نے نعمتاں اور بہاراں لا چھڑیاں نے، تے ساڈا اس پاسے آن نو دل ہی نہیں کر۔ آپ نے صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا میرے مہمان دی مہمان نوازی کون کرے گا؟ سارے خاموش، ہر ایک نو پتہ ہے نا میرے کارج کیے۔ آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پیغمبر میں کراں۔ پتہ انہوں نے بھی سی، مہمان نو گھر لے گئے تے جا کے بیوی نو پوچھن لگے کہ گھر وچ کوئی چیز ہے؟ ساڈے گھر اللہ دے رسول دا مہمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیوی کہن لگی ایک بندے دا کھانا ہے بس، بچے بھی بھوکے نے، تسی بھی کھانا ہے، میں بھی کھانا ہے، تھوڑا میں انتظار کر رہی سا تے ہن اپنے گھر مہمان آ گئے نے تے بچیاں نو آپا بھوکا سلا دینے ہیں تے اپنے دونوں دی خیر ہے، اللہ دے رسول دا مہمان بھوکا نہیں سونا چاہیے۔ جذبہ دیکھو، عرباں دا ایک دستور ہے، اور وہ دستور کی ہے جنی دیر تک مہمان دے نال میزبان نہ بوے نہ وہ کھانا نہیں کھاندے۔ اپنی بیوی نو کہن لگے مینوں بھی نال بہنا پینا ہے تے میں کھاواں گا تے مہمان بھوکا رہ جائے گا، تے تو ایک کام کرنا ہے۔ کام کی کرنا ہے؟ چراغ ٹھیک کرن دے بہانے نہ انہوں پھونک مار دیں، اندھیرا ہو جائے گا، میں منہ ہلاندا رہاں گا، آواز کٹدا رہاں گا، مہمان سمجھے گا میرا میزبان کھانا کھا رہا ہے،
اس بہانے ساڈا مہمان سیر ہو کے کھانا کھا لے گا، بیوی اٹھی چراغ ٹھیک کرن دے بہانے ہولی جی پھونک مار کے اندھیرا کرتا، اس اللہ دے بندے نے ایہو ہی کام کیتا ہے، نتیجہ ویکھو کی۔ اچھا کی ہو گیا جی ایک رات بھوکے سو گئے؟ کیوں جی مر گئے نا؟ کوئی بندہ مر جاتا ہے بھوکا سون نال، لیکن شان کی مل گئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ نے ابو طلحہ دی شان وچ قرآن اتار دیتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ وہ بھوکے رہ کے لوگاں نو کھانا کھلان والے، اپنی ذات تے دوسرے نو ترجیح دین والے، اپنے مفاد قربان کرنے والے، اپنی ذاتیات دی قربانی دین والے، اللہ نے اپنے پیغمبر تے قرآن تے نازل کاری چھڑے ہے۔ فجر دی نماز ہے، ابو طلحہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، میرے پیغمبر نے کھڑے ہو کے پوچھا او لوگو رات دا مہمان نواز کیڑا ہے؟ ابو طلحہ کہن لگے انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ابو طلحہ تیری شان وچ قرآن تے نازل ہو گیا، قیامت تک دے لوگ دی تلاوت تے کردے ہی رہن گے، لیکن میں تینوں ایک خوشخبری دینا چاہنا وا، لقد ضحک اللہ علی امرکما، اللہ رب العزت عرش تے بہ کے تیرے اس کم دی وجہ نال مسکرا رہے سن۔ نعرہ تکبیر، ادائے مصطفیٰ، ادائے مصطفیٰ، پیغام مصطفیٰ، فضیلت الشیخ احمد صدیق صاحب۔ اور کم چھوٹا جہا تے سلا ویکھو، اللہ رب العزت جس بندے نو پیار دی نظر نال صرف ویکھ ہی لوے نا، او دے تے جہنم دی اگ حرام ہو جائے گی، تے جنوں ویکھ کے رب مسکرا پوے۔ دعا کرو اللہ سانو ایسے اعمال کرنے دی توفیق دے دے کہ اللہ رب العزت ان عملاں تے مسکرا پوے۔ ایک کتاب بھی ہے، کیونکہ میرا تے سبق ہی ہوندا ہے، اگر تھانوں مل جاوے تو کتاب پڑھیا جائے۔ کتاب دا نام ہے اعمال ایسے کہ جن کو دیکھ کے رب مسکرا پڑتا۔ چھوٹے چھوٹے عمل اور کرو گے تے اللہ رب العزت راضی، لہٰذا اپنی ذات دی قربانی دے دیو، اپنے مال دی قربانی دے دیو، اپنی طاقت دی قربانی دے دیو، اپنی صلاحیت دی قربانی دے دیو، اور ایک بات نو اچھی طرح سمجھ لو، اس دنیا تے ساڈا صرف او ہوئے گا جڑا اسی رب تعالیٰ دے ذمہ کر دیں، بس باقی تے جسم میں گیا مٹی اچ، مال پچھلے نو دے کے جانا جے، تے اولاد نے پتہ نہیں ساڈے مرن تو بعد کرنا کیے، انہاں نو اسی اس پاسے لاواں گے تے اللہ رب العزت برکتاں ہی برکتاں دے دے گا۔ لہٰذا اج ایک بات اپنے دل وچ بٹھاؤ، تہیا کرو کہ انشاءاللہ میں اپنے آپ نو پیچھے کراں گا، اپنے مسلمان بھائیاں نو، اپنے اسلام نو، اپنے ایمان نو، اپنے عقیدے نو، اپنی رسالت نو، اپنی طہارت نو، اپنی صداقت نو، اپنی شجاعت نو، اپنی امانت نو سب تو اگے رکھاں گا۔ میرا ایک ہی مقصد ہوئے گا، میرا رب راضی ہو جائے، رب دا رسول راضی ہو جائے، پھر جے کامیابی سیدھی جی بات ہے۔ صحابہ کرام دے واقعات بھرے پے نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی انہاں معمولات دے بھری پئی۔ ساڈا پتہ کی حال ہے، سیدھی جی بات ہے، میں بھی انہاں لوگاں چوں ہاں، ساڈے اج کل مولویاں دا بھی حال ہے۔ دعا کرو اللہ سانو بھی ہدایت دے دے۔ وہ جلسے تے اس وجہ نال نہیں پہنچ دے کہ میرا اشتہار تے نام کیوں چھوٹا ہے، اللہ اکبر استغفر اللہ، تسی میرے اشتہار دے نام دے نال لقب کیوں نہیں لائے؟ آپ لکھ کے دیندے نے اے چیزاں لکھیا جے میرے نام دے نال، ریاکاریاں دیکھو، اللہ اکبر، اللہ بچائے، ریاکاری تو بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی مینوں اپنی امت دے سب تو زیادہ ڈر اس بات دا ہے کہ لوگ ریاکاریاں کریں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے سن تے ایک بندے نے نہ آگے انہوں نے کہہ دیتا کہ ما رأیت خیرا منک یا امیر المومنین، کائنات وچ میں تھوڑے نالو افضل، تھوڑے نالو نیک تے تھوڑے نالو چنگا بندہ نہیں ویکھیا دنیا چ۔ اسی تے پائی سیدھی گل ہے پھل پینے، شیخ صاحب نعرہ لا رہے ہیں تے مینوں پھل جانا چاہیے سی، لیکن میں ان چیزاں نو پسند بالکل نہیں ہوں۔ عمر فاروق نو غصہ چڑھے، منہ تے تعریف، ادھے تو تے اللہ دے نبی نے بھی روکیا ہے، سیدھی جی بات ہے۔
اگرچہ دی تھوڑی بہت اجازت ہے وہ ایک اپنے ضابطے نے میں اس پاسے نہیں جاواں گا. امیر المومنین کہن لگے ارائیت ابا بکر، اے تو ابو بکر صدیق نو ویکھیا ہے؟ کیوں جی کائنات سب تو افضل کون ہے؟ انبیاء تو بعد اس کائنات دی افضل ترین ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے فرمایا کوئی دنیا تے ایسا انسان نہیں جن نے میرے نال کوئی سلوک کیتا ہوئے تے میں او دا بدلہ نہ دے دیتا ہوئے، لیکن ابو بکر دے احسانات دا بدلہ میں نہیں چکا سکتا. فرمان لگے ارائیت ابا بکر، تو ابو بکر نو ویکھیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ مینوں کہی جانا ہے میں سارے نالوں چنگا ہاں. دیکھے ہی ابو بکر صدیق نو، او دی قسمت چنگی. کہن لگا لا یا امیر المومنین، نہیں امیر المومنین وہ میرے کلمہ پڑھن تو پہلے دنیا تو چلے گئے سن، میں انہاں دی زیارت نہیں کی تھی تے میں تے تھانوں ویکھیا تے تھوڑے ورگا مینوں زمانے تے نظر نہیں آیا کوئی. پتہ کی فرمان لگے؟ کہن لگے اگر تو ابو بکر صدیق نو ویکھیا ہوندا نا تے پھر بھی تو مینوں کہندا کہ میں افضل ہاں، میں تیری کمر تے کوڑے مارنے سن، تیری جرت کیویں ہوئی؟ تو ابو بکر صدیق تو مینوں زیادہ افضل قرار دے رہے ہیں. اپنے آپ نو نہیں، اپنے آپ نو نہیں، اپنے عقیدے دی درستگی، اپنے ایمان دی پختگی، اپنے اخلاق دی گفتگی، اپنے کردار دی پختگی، سب تو پہلے اپنے اسلام نو رکھیا کرو، بعد وچ دنیا دیاں مجبوریاں نو ویکھیا کر. سب تو پہلے اپنے آپ نو نہیں. ساڈے ایک بندے نے بھی نعرہ لایا جی سب سے پہلے پاکستان. تباہ ہو گئے، آج تک خمیارہ بھگت رہی امت. سب سے پہلے اسلام، سب سے پہلے نبی کائنات کا فرمان، سب سے پہلے رب کا قرآن، اس کے بعد ہے جو کچھ ہے. سیدھی سی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے تے ایک صحابی آئے سن تے آئے کدھروں کیسرو کسرا چوں، او لوگ تے سجدے کردے نے اپنے بادشاہاں نو تے جھک کے سلام کرن لگیا نا، آپ نے پھڑ کے سیدھا کر دیا. سانو ویسے بڑا تعجب ہوندا ہے کئی لوگاں نو ویکھیدا ہے او جڑے دنیا دار جے کمینے قسم دے لوگ ہوندے نے نا، انہاں نو ملن لگیا انہاں دے گٹیاں نو ہاتھ لاندے، گوڈیاں نو ہاتھ لاندے نے جھک کے. شرم نہیں آندی؟ رب تعالیٰ دے سامنے تینوں جھکن دی توفیق کوئی نہیں تے نہ دنیا داراں دے پیراں تے ہاتھ لاندے ہو. اپنی توحید نو پکا کر، سوائے رب دے اس کائنات تے کسے دے سامنے جھکنے دی اجازت نہیں. کوئی حیثیت نہیں اس دنیا تے کسے دی. اور اگر میں حقیقت بیان کراں تے اسی ویسے ہی حیران رہ جاواں گے کہ انسان ہے کی چیز ہے. میں بڑی شے ہاں، میں بڑی شے ہاں، اور اپنے آپ نو بڑی شے سمجھ. من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاکبر. ایک پانی دا نطفہ گندا، اور کوئی ڈاکٹر رات بیٹھے ہون تو ایکس وائی اس فارمولے نو سمجھ دینے. ایک نطفے دے وچ جرثومے، ہر جرثومہ تیرے جسم دا ایک حصہ بندا ہے. کسے جرثومے نال اکھ پہ بن دیئے، کسے جرثومے نال نک پہ بن دے، کسے جرثومے نال زبان پہ بن دیئے، کسے جرثومے نال ہاتھ پہ بن دینے، کسے جرثومے نال پیر پہ بن دینے، کسے جرثومے نال وجود پہ بن دے. کوئی گندے پانی تے جرثومے تو پیدا ہونے والا کیڑی زبان نال کہندا ہے میں سب تو وڈا، تے لوگ جھک جھک کے دے سامنے ڈگ دے نے. انہوں نہ شرم آوے نہ حیا آوے، وہ چوڑا ہی ہوندا جاندا ہے. انہوں پتہ ہی نہیں ہوندا کہ تکبر اور اے اپنے آپ نو بڑا سمجھنا، اے انات ضد، اے اللہ نو ناپسند ہوندی ہے. اللہ فرماندے نے میں تینوں قیامت والے دن کیڑیاں بنا کے لوگاں دے قدماں وچ پا دیاں. تیری کی جرت ہے میرے سامنے؟ لہذا سب تو پہلے اپنی توحید رکھو، سب تو پہلا اپنے پیغمبر دا فرمان رکھو. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑ کے سیدھا کر دیا. اوے اللہ دے بندے تو میرے سامنے جھکن لگ پے ہیں. اوے نہیں جی اے تے ادب ہوندا ہے نا، اسی اینو ادب سمجھنے ہیں. سانو یہ جی ادب نہیں چاہیے. کائنات وچ آپ تو وڈا ادب کرن والا کوئی نہیں، اور صحابہ تو بڑھ کے اس کائنات تے اللہ دے پیغمبر دی طرح کوئی کسے دا حیا اور ادب کرن والا کوئی نہیں. بچیاں دف وجا رہی نے،
دف اسلام وچ جائز ہے بشرطے کہ وہ گھنگرو نہ لگے ہون. جڑے مولوی نعتاں تے دف بجا کے لکھاں لکھاں لیندے نے نا انہاں نے بھی دین دا بیڑا غرق کرتا. سادہ جی دف ہوندی ایک سائیڈ تو جویں ساڑیاں ماواں بھੈਣਾਂ شادی دے موقع تے پرات کٹ لیندیاں نے جائز ہے سیدھی بات ہے. اسلام وچ جڑی شے دی اجازت ہے اجازت ہے. بچی دف بجا رہی وَيَنْدُبْنَ بِآبَائِهِنْ شعر پڑھ رہی نے بچیاں اور شعر جو اپنے زمانہ جاہلیت دے باپ دادا دے بہادری دے قصے ذکر کر رہی ہیں. گانے تے جائز نہیں کوئی ایسی آواز نہ ہوئے جڑی غیر شرعی ایہو ہی ذکر میں کرن لگا. پڑھدیاں ایک بچی کی کہندی ہے وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ ساڈے چ ایک ایسا نبی بیٹھا ہے جیڑا جاندا ہے کل کی ہوے گا غیب دا علم جاندا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم پلٹ کے ویکھیا. آپ نے فرمایا بیٹا ایک ہی کہن لگی ہیں تو لا تقولی ھذا بل تقولی ما کنتی تقولین. بیٹا دوبارہ تیری زبان تے کلمہ نہیں آنا چاہیے کہ میرا نبی سارا کچھ جاندا ہے. اوہ ہی پڑھ جڑا کچھ تو پہلے پڑھ رہی سے. میں تے رب دا بندہ ہاں لا ادری ما یفعل بی ولا بکم نہ مینوں پتا میرے نال کی ہونا ہے نہ تھانوں پتا کل نو تھوڑے نال کی ہونا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات دی تعریف نو پسند کیتا پسند نہیں کیتا. ایتھے دے بھائی نعرے لواندے نے اپنے نام دے سیدھی جی بات ہے. اسی اپنے ہی من وچ پے گئے بس اپنی میچ پہ گئے. اسی نہ اپنے دین نو ویکھیا نہ ایمان نو ویکھیا نہ نبی دے فرمان نو دیکھیا نہ اپنے اخلاق نو دیکھیا. اسی سب کچھ پیچھے چھڑ کے انہاں چیزاں وچ پہ کے اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر لی. اس چیز نو سب تو پہلے لیاؤ بھائی. اپنے دین نو سب تو مقدم کرو سب تو مقدم. اللہ اکبر. اے ہن تھوڑے جڑے مسئلے بنے نے لانگ مارچ تے فیرنگ ہون والے سارا تماشا امت مسلمہ دی بربادی دا اے ساڈے ملک دے خلاف ایک سازش ہے. اے کی اے مفاد پرستی ہے. اے اپنی جماعت پرستی ہے. اے پارٹی بازی ہے. اے اسلام وچ تفرق ہے. اے مسلمانہ وچ اختلاف ہے. میرے ملک دا نقصان ہے. کاش اسی اس بات نو سمجھ جائیے میرے چھوٹے جے مفاد دی خاطر میرے مسلمان بھائی دا اگر نقصان ہو رہا ہے بتا کل قیامت والے دن اسی کی جواب دیں گے. اے جائز ہے. اے لوگ بیچارے کھڑے نے ایتھے کل اسی اکاڑے کھڑے رہے اتوں نکلے ہی نہیں گیا. روڈ بلاک کی تھی کھڑے نے جناب. اے کی ہو رہا ہے مسلمان نو تنگ کر کے مسلمان کہندا ہے میں مسلمان. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اللہ دے رسول نے فرمایا مسلمان ہوندا ہی وہ ہے جدی زبان تو جدے ہاتھ تو جدے پیر تو جدے وجود تو گفتار تو کردار تو او دے اخلاق تو کسے بھی چیز تو کسے مسلمان نو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اسلام وچ بھائیو جائز کوئی نہیں. جے سیدھی بات ہے نہ کوئی مظاہرہ جائز ہے نہ کوئی دھرنا جائز ہے نہ کوئی لانگ مارچ جائز ہے اور نہ ہی حکمرانہ دے خلاف نکلنا جائز ہے پاویں وہ گندا ہی کیوں نہ ہوئے. یہ پی ٹی آئی آ گئی ہے تے پھر انہوں پکڑ لو. جو نون لیگ آ گئی ہے تے انہوں پکڑ لو چپ کر کے. سیدھی بات ہے یہ ساڈے عملاں دا وبال ساڈے اوتے پیندا ہے تے پھر نکلدے کیوں ہو باہر. آپ ہی تا ووٹ دیتے ہوندے نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی قرب قیامت ایسے حکمران ہون گے ظالم فاسق یمیتون الصلاۃ نمازاں مار کے رکھن گے نہ نماز پڑھن گے اور نہ ہی انہاں نوں یہ خیال ہوئے گا تھوڑے کولوں اپنا حق زورے بازو لین گے تھوڑے حق ادا نہیں کرن گے تھوڑے تے ظلم و زیادتی کرن گے. تے صحابہ نے فرمایا اسی پھر تلواراں لے کے انہاں دے خلاف باہر نہ آ جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ حکمران دے خلاف نہ نکلیا جائے. فرمایا پھر اسی کی کریے. فرمایا صبر کرو نا ساڈے ہی تے عملاں دا وبال ہے. فرمایا فصبروا حتی تلقونی علی الحوض
صبر کر کے اپنی زندگی گزار لو گے میں حوض کوثر تے کھڑا ہو کے تھوڑا انتظار کرانگا. پھر کیوں تباہ کر دے ہو ملک نو, کیوں نقصان کر دے ہو لوگاں دا. کسی دی گڈی نو اگ لگی ہے, کسی دی دکان نو اگ لگی ہے, کدے ایمبولینس پھنسی کھڑی ہے. کل بڑیاں لمیاں لینا نہ جانے بیچارے کنی دیر دے کھڑے سن, بچے روئی جا رہے نے, نہ کوئی کھان دی چیز نہ کوئی پین دی چیز, اور وہ روڈ بلاک کر کے اے امت مسلمہ دا دفاع پہ ہوندا ہے. چھڈو انہاں مفادات نو, سب تو پہلے دیکھو میرا اسلام. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خنجر لگ گئے. اللہ اکبر. خنجر بھی شاید اللہ نے انہیں دی دعا قبول کرنی سی. دعا کر دے ہوندے سن یا اللہ مینوں مدینے دی موت دے اور شہادت دی موت. انتڑیاں باہر آ گئیاں, حکیم نے پانی پلایا, دودھ پلایا, انتڑیاں چوں باہر آیا. فرمایا امیر المومنین تھوڑا آخری وقت قریب ہے, تسی نہیں بچ سکتے. اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر نو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہنے لگے بیٹا میری زندگی دی ایک خواہش, اور یہ دنوں بڑی خواہش اس وقت دنیا تے میری کوئی نہیں رہ گئی. جا اپنی ماں عائشہ صدیقہ دے کول رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور انہاں کولوں پوچھ کہ حجرے جڑی ایک قبر دی جگہ پئی ہے, کیا مینوں اوتھے دفن ہون دی اجازت ہوئے گی؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. اے چیزاں سیکھو میرے بھائیو, اے چیزاں سیکھو. اپنی ذات دی قربانی, اپنے مفاد دی قربانی, اپنی سوچ دی قربانی, اپنے کام دی قربانی, اپنی جوانی دی قربانی, اپنے مال دی قربانی, اے کرن دا فن سیکھو. عائشہ صدیقہ دی بھی سب تو وڈی خواہش یہ سی, جدو ابن عمر دا پیغام گیا نا, فرمان لگیاں بیٹا میری پوری زندگی دی سب تو بڑی خواہش یہ سی کہ میری قبر میرے باپ اور میرے پیغمبر دی قبر دے نال ہوندی, لیکن تو عمر فاروق دا پیغام لے کے آیا, میں اپنی ترجیح نو قربان کر کے عمر نو ایتھے دفن ہون دی اجازت دے رہی ہے. لیکن بات میں تھوڑے نال ہور کرنی. عمر فاروق جدو بالکل شہادت تے پہنچ گیا نا, تے پھر ایک دفعہ بیٹے نو بلایا. فرمایا پتر ممکن ہے ماں جی نے میرا لحاظ کیتا ہوئے کہ امیر المومنین ہے, ساڈا خلیفہ ہے, تے شرموں کی شرمی بندہ چھپ کر جاندا ہے, تے میں جدو مر جاواں نا تے میری لاش باہر رکھ کے نا حجرے دے, تے پھر ایک دفعہ دوبارہ پوچھ لوں, ممکن ہے پھر اجازت نہ ملے تے پھر میں نو بقیع چ دفن کر. اسی طرح کیتا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے. ماں جی فرمان لگیاں میں اجازت دے چکی ہاں, اے نہیں ہو سکتا کہ میرے صحابہ دی زندگی ایویں ہوئے, اللہ معاف کرے, منہ تے ہور تے کنڈو پیچھے ہور. اے ساڑیاں بیماریاں نے. جے میں عمر دی زندگی اچ اجازت دے دیتی ہے تے میں عمر دی وفات تو بعد کیویں روک سکنی ہاں؟ دوبارہ پوچھن دی ضرورت نہیں. لیاؤ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اپنے پیغمبر دے نال دفن کر. ذرا اپنے گریبانہ چ نظر مار لیا جے کہ ساڈے چ ایک کمزوری تے نہیں پائی جاندی. کنڈو پیچھے ہور تے منہ تے ہور, بڑے میٹھے منہ تے بڑے میٹھے ہوندے نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن یہ بندے دے دو چہرے ہون گے, ایک چہرہ ادھر نو تے ایک چہرہ ادھر نو. دوروں ویکھ کے پتہ چل جائے گا اے 2 نمبر بندہ آ رہا ہے جڑا دنیا تے 2 نمبریاں کردا. ایتھے چلاکیاں بڑیاں کھیڑ دے نے تے پھر نہ ہسدے نے تے گلاں کردے نے, میں اے کر دیتا میں او کر دیتا. اس بدبخت نو اینا نہیں پتہ چلدا کہ میں دنیا دے چند ٹکیاں دی خاطر اپنے ایمان دا سودا کر کے دنیا تے تباہ کیتی سی, میں رب دے جہنم نو بھی اپنے گلے چ پا کے آخرت بھی تباہ کر بیٹھا. نہیں, دنیا دا مفاد نہ ویکھیا کرو. بہرحال عمر فاروق جدو شہید ہو گئے, دفن ہو گئے. اللہ اکبر, کیا قربانیاں نے یار. فرمان لگے کہ ہن خلیفہ تسی چننا ہے, خلیفہ دا انتخاب ایک شریعت دا حکم ہے, تے کی کرو گے؟ جیڑے صحابہ جنہاں نو اللہ دے پیغمبر نے اکے وقت جنت دی بشارت دیتی ہے نا, جنہاں نو اسی عشرہ مبشرہ کہنے ہیں, فرمایا انہاں دے وچوں تسی ایک خلیفہ کڈنا ہے. انہاں 6 ہی ایک خلیفہ کڈ لیا جائے.
ہے وہ 7 سن. ابو عبیدہ بن جراح تو دنیا تو چلے گئے سن, ابو بکر صدیق بھی چلے گئے, عمر فاروق جا رہے ہیں, باقی تے 7 رہ گئے. کہنے لگے انہاں 6 ہی چوں خلیفہ لینا جے. کسی نے کہا امیر المومنین 6 تے نہیں ہوتے 7 نے. فرمایا 7ویں نو میں آپ ہی کڑتا ہے. کیوں کڈیا جے؟ فرمایا میرا رشتہ دار ہے نا, اللہ قیامت والے دن اے نہ پوچھ لوے تو خلافت رشتہ دار نو کیوں دے کے آیا سی. ساڑیاں چلدیاں نے کہ نہیں سیاستاں رشتہ داراں وچ, پتر بھی آ گیا تے بیٹی بھی آ گئی تے بیٹے بھی آ گئے تے پیو بھی آ گیا, ملک دا بیڑا غرق کرن واسطے سارے ہی رل مل کے آ گئے. سانو پتہ ہی نہیں اسی کی کر رہے ہیں, صرف ذاتی مفاد دی خاطر چند ٹکے لے کے مجرم نو چھڈن والا پولیس والا اور ایس ایچ او اور تھانے دار کی سمجھدا ہے کہ میں ملک و ملت اور ملت دا کنا نقصان کر رہے ہیں. جرائم عام ہو رہے نے اور لوگ اپنی جان مال تو ہاتھ دھو رہے نے, تیرے چند ٹکیاں دی خاطر میرا ملک برباد ہو رہے ہیں. استاد پیسے لے کے منڈے پاس کیتی جاندے نے, رشوتاں والے پیسے لے کے سرکاری نوکریاں دیتی جاندے نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ, جدوں معاملے انہاں لوگاں دے ہتھاں جان گے جڑے قابل نہیں سن, پھر قیامت دا انتظار کریا جے. ککھ نہیں ہوندے کسے کام دے تے افسر بن کے لوگاں تے روب پہ چاڑ دے ہوندے نے. فرمایا نہیں, سعید نو کڈ دیو باہر, باقی 6 وچ رہے گی خلافت. اللہ اکبر. تے جدو 6 بیٹھے نا, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہن لگے سن کہ 3 دن تک تھوڑی مجلس چلنی چاہیے, اگر جلدی فیصلہ نہ ہوئے 3 دن تک مجلس مشاورت بیٹھے گی, 3 دن تک مشورہ ہوئے گا, 3 دن خلیفے دا انتخاب ہوئے گا, اور انہاں 3 دناں دے وچ قربان جائیے عمر فاروق دی شان تو لوگ غلاماں نو کچھ سمجھدے نہیں سن, غلاماں دے حق ادا نہیں سن کردے. فرمایا رب دے حبیب دے مصلے تے مسجد نبوی دے اندر مصلی رسول تے 3 دن اگر امامت کروان گے تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروان, غلام سن. تے عمر فاروق دا جنازہ بھی صہیب رومی کو پڑھایا گیا. کدی بلال نو ویکھ دے تے عمر کہندے ہوندے سن انت سیدنا و مولانا, بلال تو ساڈا سردار ہے. پتہ ہے نا بلال دنیا تے چلے تے قدماں دی آواز جنت تے چاندی. رب نو کی لگے حسب نال تے نسب نال تے عقلاں نال تے شکلاں نال تے مالاں نال تے دولتاں نال. ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ولا صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. رب تعالیٰ دی نظر تے انسان دے دل تے جا کے پیندی ہے. کیڑی توجہ نال بیٹھا ہے, کیڑی توجہ نال سندا ہے, کیڑی توجہ نال کردا ہے, کنی کوئی دی توجہ اور خیال ہے, رب تعالیٰ نے تے اس چیز نو ویکھنا ہے. سیدھی جی بات ہے. ہن جدوں 6 بیٹھے نا خلافت واسطے تے 6 تے خلیفے نہیں سن بن سکدے. جی آپس وچ اتفاق ہی نہ کردے تے لڑائی تے پے جانی سی. سب تو پہلا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اٹھے نے, فرمان لگے ہوئے 6 نے تے نہیں خلیفہ بننا نا, خلیفہ تے ایک ہی بنے گا. سب تو پہلا اپنے مفاد دی قربانی دین والا صحابی عبد الرحمن اٹھ کے کہن لگے لوگو سن لو, مینوں خلیفہ بنن دا کوئی شوق نہیں, انہاں 5 چوں کسے نوں بنانا جے تے بنا لو. ایتھے تکے کھا کے ووٹ لیندے پھردے نے, پیسے دے کے ووٹ لیندے, اپنے گلے چ آپ ہی وبال. قیامت والے دن پورے علاقے دی عوام دا سوال اللہ اس بندے کو کرن گے تو ناظم سے کیتا کی, تو ایم این اے ایم پی ہے, دس نہ کی کیتا ہی اپنی عوام دے نال, سوال ہون گے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اٹھے, تھوڑی دیر حضرت طلحہ بھی اٹھ پے, سیدنا زبیر بھی اٹھ پے, سارے کہنے لگے اسی نہیں خلیفہ بن لے. گل آگے رک گئی سیدنا عثمان بن عفان اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ. ہن دونوں ایک دوجے نوں ویکھی جان, لوگ ایک نظر سیدنا علی نو ویکھدے نے تے ایک نظر سیدنا عثمان نو ویکھدے نے. انہاں دونوں بزرگاں نو ہی اللہ دے حبیب دی طرف اشارہ ہے, بالخصوص سیدنا عثمان. آپ نے فرمایا سی عثمان اللہ تینوں ایک قمیض پوائے گا, وہ خلافت دی قمیض ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچیا وہ ٹائم آ گیا جڑا رب دے حبیب نے میرے نال وعدہ کیتا سی.
علی رضی اللہ عنہ دے بھی دل وچ خیال ہے کہ اگر رب تعالیٰ میرے کولو یہ کم لے لوے کہ میں مسلمانہ دا خلیفہ بن کے اسلام دا اور اسلام دی خدمت کر لواں، قیامت والے دن اللہ مینوں کنیاں شاناں عطا کرے گا، وہ بھی چپ کر گئے۔ دل دوواں دا ہی کردا ہے تے لوگاں کولو مشورہ لیا گیا، لوگاں نے مشورہ دیتا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نو خلیفہ بنا دینا۔ خلیفہ بن گئے۔ اتھے دو پارٹیاں دے لوگ جدو آمنے سامنے ہوندے نے تے تھانوں پتہ ہی ہے کی ہوندا ہے، ایک جیت جاوے تے دوسرا تاندلی تے فیرگاں تے پھر دھرنے تے رولے، اے جی ووٹ چوری ہو گیا، جی زیادتی ہو گئی، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ وہ سب تو پہلا سیدنا علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور اٹھ کے سیدنا عثمان دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے ثابت کر دیتا کہ اسلام دے اندر مفاد دا کوئی تصور نہیں، اور فرمان لگے تسی مرد دم تک میرے خلیفہ ہو، جویں اللہ دے حبیب دی اسی گل مندے ساں، عثمان اسی تیری اوویں ہی گل مننا کرنا، کوئی اختلاف نہیں۔ اور انہاں دی شہادت تک سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انہاں نال کوئی اختلاف کیتا بھی نہیں۔ اسی چھوٹے چھوٹے مفاداں دی خاطر نقصان پہ کرنے ہیں، اپنا بھی تے دوسریاں دا بھی، اپنے ایمان دا بھی تے اپنے اخلاق دا بھی۔ تھانوں پتہ ہے سیدنا علی جدو خلیفہ بنے نے تے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال تھوڑا جہا اختلاف ہو گیا۔ یہ گلاں نہ اسی اجاگر کرنے ہیں، نہ سانو شریعت اجازت دیندی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ شہادت عثمان تو بعد خلیفہ بنے۔ سیدنا عثمان نے امیر معاویہ نو شام دا گورنر بنایا۔ بندہ پہنچیا بیعت لین واسطے، انہاں کہا بیعت میں ادو کراں گا جدو عثمان دے قاتلاں کولو بدلہ لیا جائے۔ علی رضی اللہ عنہ دا موقف سی کہ کچھ عرصہ گزار کے اسی بدلہ لواں گے، اجے مسلمانہ دی طاقت کمزور ہے۔ دونوں بزرگاں تھوڑا جے اختلاف کی ہویا، او لڑائی دی شکل بن گئی، نہ او کسے مفاد تے نہ او کسے مفاد تے، انہاں کول بھی دلیل ہے، انہاں کول بھی دلیل ہے۔ دونوں دا اختلاف اتنا شدید ہویا کہ جنگ صفین ہو گئی۔ بڑے صحابہ شہید ہوئے اس جنگ وچ، بڑے صحابہ شہید، بڑے بڑے جلیل القدر، سیدنا عمار بن یاسر جیسے۔ تے اے باغی گروہ جڑا لڑائی کروان والا سی، انہیں سیدنا علی نو بھی شہید کیتا، سیدنا امیر معاویہ تے بھی حملہ کیتا، انہاں دے نائب عمر بن عاص تے بھی حملہ کیتا، سیدنا علی دے نائب ابو موسیٰ عشری تے بھی حملہ کیتا۔ اکے رات فجر دی نماز ٹائم سیدنا علی بھی شہید ہو گئے، ابو موسیٰ عشری بھی شہید ہو گئے۔ لوگوں نے پکڑ کے حضرت حسن نو خلیفہ بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حسن دا ہاتھ پکڑ کے کہا سی، ان ابنی ھذا سید، اے میرا بیٹا سردار ہے، اے دے ہاتھ تے اللہ دو مسلمان جماعتاں دی صلح کروائے گا۔ اے ویکھو ذرا مفاد دی قربانی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اپنی خلافت لے کے کوفے چلے گئے سن، حالات تو تنگ آ کے مدینہ چھڑ گئے۔ خط لکھیا سیدنا حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حالانکہ جنگاں ہوئیاں نے، اختلاف بھی، خط لکھ کے بلایا۔ جس ممبر تے علی بہ کے خطبہ دیندے سن، اپنے ہاتھ نال ممبر اٹھا کے سیدنا امیر معاویہ دے تھلے رکھیا، اوپر بٹھا کے کہن لگے، او لوگو سن لو، میں خلافت چھڑ کے امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کر لئیے، اج تو بعد میرا خلیفہ امیر معاویہ ہوئے گا رضی اللہ عنہ۔ اٹھ حسین بیعت کر۔ سیدنا حسین نے بھی بیعت کر لی، تے جڑا انہاں دا چیف آف آرمی سٹاف ہے فرمایا اٹھ بھئی تم بھی بیعت کر۔ اسی دوجے بیلیاں نو یہ گل سمجھاندے ہونے ہیں جڑے گالاں کردے نے نا سیدنا امیر معاویہ نو تے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کہ تھوڑے امام تے تسی کہندے ہو معصوم نے، 12 اماماں نو معصوم کہندے نے نا، کہ ساڑھے 12 دے 12 امام ہی معصوم نے، اور انہاں اماماں وچ تیرے سب تو وڈے امام حسن، او دے تو بعد حسین، اوے حسن و حسین امیر معاویہ دی بیعت کر کے ثابت کر دیتا کہ امیر معاویہ تو بڑا افضل انسان دنیا تے کوئی نہیں، او تے بیعت کر گئے، تو انہاں دے خلاف ہے، یا اپنا عقیدہ بدل لے یا اپنا امام بدل۔ غلطی نہ کر، عقیدے درست کر، اپنی ذاتیات دی قربانی دیتی نا جدوں،
یہ گل یاد رکھنا. میں بات اختتام دی طرف لے جاواں. جس بندے دے دل وچ یہ جذبہ پیدا ہو گیا نا، میں اپنا فائدہ بعد وچ سوچاں گا، میں اپنے بھائی دا فائدہ پہلے سوچاں گا، میں اپنی امت دا فائدہ پہلے سوچاں گا، میں اپنے مسلمان بھائیاں دا مفاد پہلے رکھاں گا. رب کعبہ دی قسم جے اللہ اس بندے نو شانہ بڑیاں عطا کرے. پھر 22 سال امیر معاویہ نے حکومت کیتی ہے اور پوری دنیا تے اسلام دا جھنڈا لہرا دیتا ہے. جدو اختلاف ہوئے تے دین نہیں پھیلدا، اختلاف ہوئے تے برکتاں نہیں آندیاں، اتفاق ہوئے گا تے آنگیاں. تم ہی ذرا قربانی دے کے ویکھ نا، دوسرے دے مفاد نو پہلے رکھ، اپنے آپ نو تھوڑا جا پیچھے کر لے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان ہے. آپ نے فرمایا جیڑا بندہ حق تے ہوندیاں پیچھے ہٹ جاوے نا، حق تے ہے. ساڈے کول بڑے بھائی آندے نے، سیدھی جی بات ہے، اے مسئلہ ہے جی، او مسئلہ ہے، او مسئلہ ہے. میں درسیں جس اپنے ایک بھائی دی گل بھی سناندا ہوندا، انہاں دا نام ہے بھائی مصطفیٰ. ساڈے اوتھے ویلی لکھا دے رہن والے، تے اوتھے جمعہ پڑھدے نے. تے مینوں کہن لگے قاری صاحب تھوڑے نال ایک مشورہ کرنا ہے. میں کہا جی کی مشورہ ہے؟ کہن لگے کہ اے جدوں دا میں اس پاسے آیا نا تے میرا باپ ناراض ہو گیا، انہیں گویا کہ مینوں گھروں کڈتا ہے، تے جیڑی زمین میری سی وہ بھی انہیں پراواں دے نال آتی ہے. انہیں کہا یا تے انہاں وابیاں نو چھڈ تے یا پھر اس زمین تو ہاتھ دھو تے نکلدا ہو. تے میں اپنے ابے تے کیس کیتا ہے، کرن لگیاں تے میں تھوڑے کول مشورہ کرنا ہے کہ میں اپنے ابو تے کیس کراں کہ نہ کراں. میں کہا اللہ دے بندے یا تے تو ساڈے کول مشورہ نہ کردا تے ہن تو مشورہ کر لیا نا، اپنے ابے تے کیس نہ کری. باپ باپ ہے بھاویں کافر ہی کیوں نہ ہوئے، والدین والدین ہی نے، انہاں دی عظمت اور عزت ہے، وہ بھاویں کفر تے ہی قائم نہ ہون. اللہ دے حبیب دی صحابیہ بیٹھیاں سن، انہاں دی کافر ماں آئی سی اور پوچھن لگیاں کہ میری والدہ آ رہی ہے، اللہ دے پیغمبر دسو میں او دے نال اچھا سلوک کراں کہ نہ کراں. آپ نے فرمایا اٹھ تیری والدہ ہے، اپنی والدہ دے نال اچھا سلوک کر. کہنے لگے جی پھر زمین تے انہاں کھو لئی ہے تے میں ان کی کراں، میری تو اوتھے وائی بھی رلی ہوئی سی. میں کہہ دے اللہ دے حبیب دی گل نو سچا سمجھنا ہے نا تے پھر حدیث سن لے. آپ نے فرمایا جیڑا بندہ رب واسطے اپنا حق چھڑ دے وے، اللہ رب العزت انہوں کئی گناہ عطا کر دے. میں کہا چھڑ دے، کہنے میں کراں کی؟ میں کہا دکان پا لیں، دکان پا لیں، چھوٹی جی دکان تے پھر ویکھ اللہ تینوں برکتاں کیویں دیندا ہے. یقین کرو میں انہاں دے پنڈ درس دین گیا تے اے وڈے ٹریلر آئے کھڑے 22 ویلر، کسے تے سیمنٹ دیا بوریاں پیا اتردیاں نے، کسے تے مٹیریل دا سامان پیا اتردا ہے. تے مینوں باقاعدہ فون کر کے کہن لگا قاری صاحب کھانا میرے کول کھانا جے. میں کہ نہیں کھانا تے میں کھا لیا ہے. تے پھر چاہ تے پیو نا میرے کول. تے اوتھے بلا کے نا اسے دکان تے وڈا سارا سٹور ماشاءاللہ بنائی بیٹھا. تے مینوں کہن لگا تھانوں اج میں بلایا ہی اسے وجہ نال ہے، او تھوڑے کہن تے نکی جی دکان پائی سی. اے ویکھو اللہ نے انیاں برکتاں دتیاں نے، میرے بھرا میرے کولوں آ کے قرضے منگدے نے. او چھڈ کے ویکھ اپنے رب واسطے، کچھ اپنے دین نو فوقیت دے، ویکھ پھر کی ہوندا اللہ تینوں برکتاں کیویں دیندے نے. ایک بندے دی شادی ہوئی تے شادی ہوئی کسے باہر دے ملک، اجنبی سی، مسافر سی. اوتھے کوئی اللہ دا بندہ ملیا تو انہیں کہ یار تو نکاح کرنا ہے؟ انہیں کہا وہ کرنا ہے. یہ بھی گلاں ویسے کرن والیاں نے لیکن وقت واہ واہ ہو گیا. شادیاں سادہ جہا کریا کرو بس. جی ہوں بھائی کہہ رہے نا پروگرام تے کسی نے پیسہ نہیں لایا تے شادیاں تے لکھاں اڈن گے، ایویں ہی ضائع کیتی جان گے. بلکہ ایک مولانا صاحب دی تقریر بھی سنی نا، ویسے میں اس کر کے گل نہیں کر رہا کہ میں مولوی ہاں، اسی الحمدللہ نہیں لیندے پیسے انہاں چیزاں نے. انہیں کہا کنے دیتے ہی ہے کنجراں نو جڑے نچدے پے نے؟ کہنا جی 1.5 لاکھ. لائٹاں والے نو کنا دیتا ہی؟ انہاں نو جی لاکھ. اے مووی والے نو کنا دیتا ہی؟ انہاں نو 40,000. مولوی نو کنا دیتا ہی؟ ہن چپ. انہیں کہ سوچنا اللہ دے بندیا، ڈھول تو بغیر بھی شادی ہو جانی سی،
کجریاں تو بغیر بھی ہو جانی سی، اے لائٹاں تو بغیر بھی ہو جانی سی، تے مولوی تو بغیر تو ہونی نہیں سی۔ جیڑا اصل ہے انہوں تو پوچھیا کوئی نہیں، انہاں دے نیڑے ہو گئے نا ہولی جی کہندے نے مولوی صاحب تھوڑی فیس کنی، پٹھے پاسے لگی نا امت، نتیجہ تباہی تباہی۔ سادہ شادی کرو، سادہ۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا ایسرھا مؤونتن اعظمھا برکتن، جنہ شادیاں تے خرچے کٹ ہون گے اللہ دیاں برکتاں زیادہ ہون۔ اینج منٹاں سکنٹاں شادی کردے ہوندے سی صحابہ بھی تے اللہ دے نیک بندے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے تو سامنے ایک عورت آ گئی، ادو پردے شاید نازل نہ ہویا، بڑی بھری مجلس وچ کہن لگی میں تھوڑے نال شادی کرنی ہے۔ جذبہ ہے نا کہ میں آپ دی خدمت کراں گی، آپ دے نال تعلق نصیب ہوئے گا جنت وچ بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت نو ویکھیا تے ویکھ کے آپ نے نظراں جھکا لی، کوئی گل نہیں کیتی۔ تے مجلس جدو ختم ہون لگی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی سیدنا سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او کھڑے ہو کے کہن لگے رب دے حبیب جے تسی یہ دے نال شادی نہیں کرنی تے میری کر دیو۔ کیوں جی کوئی گنڈ شنڈ پئی ہے؟ کوئی شادی کارڈ، کوئی مہندی، کوئی جہیز، کوئی رسم و رواج، اکے مجلس وچ فرمایا میری شادی کر دیو اگر تھانوں ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جے تو شادی کرنی ہے تے جا پھر حق مار لے کے آ۔ ویسے تسی تا حق مار دیتے رہے نا سارے نے۔ ایک دفعہ میں حق مار دے مسائل تے جمعہ پڑھایا تو مینوں کئی بابے ملے کہندے اسی تے جے دیتا ہی کوئی نہیں، سانوں پتہ ہی کوئی نہیں حق مار کی ہوندا ہے۔ میں کہا بابا جی ہن دے دیو، عورت حلال ہی حق مار نال ہوندی ہے، انہوں حلال کی کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا جا یار لے کے آ کی تیرے کو حق مارے۔ او بیچارے گئے تے لب لب کے آگے کہن لگے اللہ دے نبی مینوں تے گھر چ کچھ بھی نہیں لبیا۔ آپ نے فرمایا کوئی لوہے دا چھلا چھلا ہی لایا۔ او کنے کو دا ہوندا ہے جی چھلا؟ التمس ولو خاتما من حدید ہے جڑی انگوٹھی پاندے ہو لوہے دی ہوے، لوہے دا کڑا جہا چھلا ویکھیا جے نا کنے کو دا ہوئے گا؟ 10 روپے دا اج کل تے پہلے دی کوئی حیثیت ہی کونی سی۔ تے اے جڑا مولوی کہندے نے شرعی حق مار، کوئی شرعی حق مار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حق مار مقرر نہیں کیتا۔ قرآن کہندا ہے علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، طاقت والا اپنی طاقت دے مطابق دے وے، غریب اپنی غربت نو ویکھ کے دے وے۔ وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تسی سونے دا ڈھیر بھی دے سکتے ہو۔ او بیچارے لبدے لبدے رہے تو بھی نہ لبی تے آگے کہن لگے میری ایک چادر ہے گی ہے، تسی کہندے ہو تے میں اے نو دے دینا تے دے نال شادی کر لینا۔ حق مار ویکھو۔ آپ نے فرمایا انو چادر دے دیں گا تے آپ پھر ایویں لگا پھریں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا حل معک من القرآن شیء، اے تینوں کوئی قرآن آندا ہے؟ کوئی سورتاں سارتاں؟ چھتی چھتی سورتاں دے نام دسن لگ پے، مینوں اے بھی آندی ہے، مینوں اے بھی آندی ہے۔ آپ نے فرمایا قد ملکتکھا بما معک من القرآن، جا اس عورت نو اے سورتاں سکھا دیویں، اے تیرا حق مار ہے۔ لو جی لے کے گھر ٹر گئے۔ اے شادی تے برکتاں ہی برکتاں۔ کیوں جی اسی پھس گئے نہ رسم و رواج تے جہیز دی لعنت تے ہندوؤں دیاں رسماں ادا کرن تے ایویں تھوڑا جے عرصہ گزار کے نہ چبا یا منہ کر کے ساڈے کو لائے کھڑے ہوندے نے ہو گئی جی طلاق تے دتیاں بھی میں تینے ہی کٹھے فیر مارے نے، ہن ساڈی کوئی صلح بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ نہ دین دا پتہ، نہ اخلاق دا پتہ، نہ انہوں پتہ میں زندگی گزارنی کیویں ہے، نہیں سادہ۔ اچھا تسی مینوں اے دسو، پھر ہٹ کے گل لمبی ہو جاندی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی تو بڑھ کے اس کائنات تے کوئی بیٹی ہے؟ فاطمہ بنت رسول، جگر گوشہ رسول۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اللہ دے نبی دے نیڑے ہو کے کہا رب دے حبیب میں تھوڑی بیٹی نال نکاح کرنا چاہنا، عصر دی نماز دا ٹائم سے میں تھوڑی بیٹی نال نکاح کرنا چاہنا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ گھر چلے گئے تے گھر جا کے فاطمہ نو کیا فاطمہ بیٹی علی تیرے نال نکاح کرنا چاہتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تے فاطمہ خاموش ہو گئیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذنھا سکوتھا، کواری خاموش ہو جائے یہ دی اجازت ہے. لو جی عصر دی نماز پڑھ کے نا، اللہ اکبر، شادی ویکھو، عصر دی نماز پڑھا کے آپ نے صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا او میرے ساتھیو تھوڑی دیر بیٹھے جے، میری بیٹی دا نکاح فاطمہ دا نکاح علی رضی اللہ عنہ دے نال ہون لگیا جے. ویکھیا کوئی نہیں علی کول کی ہے. اسی سب تو پہلے ویکھنے ہاں منڈا کی کردا ہے. ایمان ویکھ ایمان. جے کامیاب زندگی چاہنا ہے اپنی بیٹی دی، فرمایا علی لیا حق مار کی ہے تیرے کول. اللہ اکبر، مشکل کشا کہن والے ہو. علی کہن لگے حق مار دین واسطے میرے کول کچھ نہیں. آپ نے فرمایا او زیرہ کتھے ہی جڑی پا کے جنگ لڑدا ہوندا سے؟ کہن لگے او تے پئی ہے میرے کول. فرمایا بس او ہی لایا، میں او دے بدلے اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نال کر لینا. سادہ جہا نکاح. تو بہرحال میں بات کر رہا سی، انہوں باہر کسی بندے نے کہا یار ایک بڑی نیک سیرت، نیک صورت، اعلیٰ خاندان دی امیر زادی بیٹی ہے تے تیرے نال اسی نکاح کرنا چاہنے ہیں، کی خیال ہے تیرا؟ انہیں کہ جی مینوں قبول ہے. بس اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. اللہ دے حبیب نے فرمایا اخلاق اچھا، ایمان اچھا، رشتہ آ جائے ٹھکراوی نہ، وگرنہ دنیا تے فساد مچ جائے گا اور بگاڑ خاندانہ اچ پیدا ہو جان گے. جے دنیا ویکھ کے رشتے کرو گے تے آخرکار نقصان ہی نقصان ہے. اخلاق ویکھو تے بچے دا ایمان ویکھو. شادی ہو گئی. اور اگلی بات بڑی عجیب ہے، شادی ہوئی نا تے اس عورت دے گلے چ ایک بڑا قیمتی ہار ہے. اے ہار نو ویکھی جا رہا ہے، ہار نو ویکھی جا رہا ہے. وہ بیچاری پریشان ہوگی، میں تو سنیا سی بندہ دیندار ہے، اے دی نظر ہار تو ہٹ دی نہیں پئی. اے تے دنیا داراں دے کام ہوندے نے. تھوڑی دیر صبر کرتا اور کہن لگی اللہ دے بندے، میں دنیا جہان دی حسین عورت، تو اجے تک میرا چہرہ نہیں ویکھیا تے تیری نظر ہار تو ہٹ دی نہیں پئی. انہیں کہا اے ہار تو میری نظر اس کر کے نہیں ہٹ دی، ایدہ ایک قصہ ہے تے قصہ بڑا عجیب ہے، مینوں گل سمجھ نہیں آ رہی. کی قصہ ہے؟ انہیں کہا اے ہار حج دے دوران مینوں ملیا سی، میں حج کر رہا سی، اے مکے دیاں گلیاں چ ڈگیا پیا مینوں ملیا. میں اس ہار دے مالک نو تلاش کرن واسطے دن رات ایک کر دیتا. حاجیاں دی تعداد بڑی سی، مینوں پتا سی یہ میرے کول امانت ہے. میں دا مالک لب کے بڑی مشکل امانت واپس کیتی سی. تیرے گلے چ ہار ویکھ کے میں چکرا کے رہ گیا کہ جس ہار تو میں بڑی مشکل جان چھڑائی سی وہ ہار تے میرے گلے پہ پیندا ہے. لیا کتھوں ہی؟ اے تو کیڑے چکراں وچ پے کے ہار لے لیا؟ میں تے تیرے نال شادی کیتی سی ایماندار عورت سمجھ کے. وہ مسکرا کے کہن لگی اللہ دے بندیا، جس بندے نو تو ہار واپس کیتا سی وہ میرا باپ سی، تے میرے باپ نے آ کے نا تیری گل سنائی سی کہ ایک مکے چ نوجوان ویکھیا ہے، کمال ویکھیا ہے، اخلاق ہے او دا، ایمان ہے او دا، کردار ہے او دی، گفتار ہے او دی. تے میرے باپ نے مینوں کہا سی ہاتھ چک میں دعا کرنا اللہ تیرا رشتہ اس نیک بچے دے نال کر دے. تے میرا باپ مر گیا، میرے چاچے نو ولی بنا گیا، تے تو کدھر اس علاقے چوں لنگے ہیں تے رب نے میرے باپ دی دعا سنی ہے تے تینوں نکاح دا پیغام بھیجیا. ویکھ اللہ علیا، جے تو ادو اس ہار تے بے ایمان ہو جاندا، دنیا بھی تباہ تے آخرت بھی تباہ. اج اللہ نے تینوں ہار بھی دیتا تے ہار والی بھی دے چھڈی. کرو صحیح رب واسطے کچھ اپنے اخلاق اور اپنے کردار دی قربانی دیو نا.
اللہ اکبر. ایک شخص دا نام مبارک ہے. نہر وگدی دے وچوں نا ایک پھل آ رہا سی تے چوک کے کھا لیا تے پھل کھا کے بیچارہ پریشان ہو گیا. اے تے میں نہ حق کسے دا پھل کھا بیٹھا تے قیامت والے دن جواب کی دیاں گا. تھوڑا جہا آپاں بھی سوچ لئیے کسے دا کچھ کھادا کھودا تے نہیں نا, کسے دا کچھ دینا دونا تے نہیں, زمین زمون تے نہیں ماری ہوئی, بھیڑاں دے حق تے نہیں نپی بیٹھے. بڑا منہ چڑھا کے کہندے نے بھیڑاں ساڈے کولوں لیندیاں ہی نہیں, اور تو دیندا ہی نہیں. جا انہاں دے نام لوا دے, رجسٹری دے دے, کاغذ دے دے, جے تیری بھیڑ واپس کر جاوے تے ساڈا نام بدل دی. انہاں نوں پتہ ہوندا ہے کل بھرا دے بوئے تے جانا ہے تے کیڑے منہ نال جاواں گی. تے آگے کہندے نے ساڈی بھیڑ ساڈے کولوں حق لیندی نہیں. اسی اج تک یہ نہیں سنیا کوئی بھرا کہے میں اپنی بھیڑ کولوں حق نہیں لیندا. پٹھے پاسے نہ چل, سیدھا رہ سیدھا, قولوا قولا سدیدا. زمین تسی بھی رکھ دے ہو, وائیاں وائیاں کرن والے لوگ ہوو گے. اے بننا نہیں ہوندا, بننا جنوں ڈنڈی کہندے نے نا, وٹ کوئی ڈنڈی کہندا ہے, کوئی بننا کہندا ہے, کوئی کی کہندا ہے, کوئی کی کہندا ہے. اینو عربی وچ منار کہندے نے, نشانی. اوتھے او دی زمین مک گئی تے او دی شروع ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من غیر منار الارض. کسے دا بننا اگر وڈ لو گے نا تے اللہ رب العزت اس بندے تے لعنتاں نازل کر دیں گے. ایتھے زمیناں نپی بیٹھے ہوندے نے. صاف شفاف بن کے رہو بس, کوئی کسے دا حق لے تے اس دنیا تو نہ جاوے, وگرنہ اتھے کام بڑا خراب جائے. پانی جدروں آ رہے سی نا ادھر واپس ٹور پہ اللہ دا بندہ. ہن میں مالک نو لب کے او دے کولوں معذرت کراں گا کہ میں تیرا پھل تیری اجازت تو بغیر کھا لیا. بعد نے ویسے لکھیا بھی ہے, قصہ کمزور ہے لیکن بہرحال قصہ مروی. مالک نو ملے تے مل کے کہن لگے کہ میں تیرے باغ دا ایک پھل کھادا ہے اور تیری اجازت تو بغیر کھادا ہے تے میں تیرے کولوں معافی منگن آیا, تو مینوں معاف کر دے. انہیں ویکھیا بندہ بڑا ایماندار ہتھی آیا تے موقع بار بار نہیں لبدا. انہیں کہا بھائی میں تینوں معاف نہیں کرنا. انہیں کہا یار کر تیری مہربانی. انہیں کہا ایک شرط ہے 7 سال تو میرے باغ دی خدمت کرے گا پھر میں تینوں معاف کراں گا. انہیں کہا جے سچے دل نال مینوں معاف کر دیویں مینوں 7 سال دی نوکری منظور ہے. ایک پھل 7 سال خدمت کیتی. تے ایک دن آئے نا مہمان باغ دے مالک دے. انہیں کہا جا پھل توڑ کے لیا. تے وہ بیچارہ کچے پکے جے کھٹے مٹھے جے توڑ کے لیا. تے مہمانہ دے جان تو بعد مالک ناراض ہویا, اوے تینوں اجے تک اینی سمجھ نہیں آئی کہ پھل میٹھا کیڑا ہوندا ہے تے کڑوا کیڑا ہوندا ہے. اوے انہیں کہا پیدا کرن والے دی قسم ہے میں تے ایک پھل دے بدلے نہیں پیا چکاندا, میں اج تک تیرے باغ وچوں پھل نہیں کھادا. مینوں کی پتہ میٹھا کینوں کہندے نے تے کڑوا کینوں کہندے نے, میں تے تیرے باغ دی نوکری کر رہا. انہیں پہلے ہی جان لیا سی بندہ ایماندار, شکلاں دس دیاں نے. انہیں بیٹی دا نکاح کر کے باغ انہاں دونوں نو حق مارچ دے دیتا ہے. اللہ واسطے چھڈو, اللہ واسطے کرو, دین نو مقدم کر لو گے رب کعبہ دی قسم جے کامیاب ہو جاؤ. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ایک صحابی نے لوہے دا کام کر دے سن, لوہار سن. تے ایک کافر نے انہاں کولوں کم کرایا, آس او دا نام ہے. او دے کولوں پیسے لین گئے, قرضہ واوا سارا جمع ہو گیا. تے او بدبخت کہن لگیا میں تینوں سارے پیسے دے سکنا لیکن دیواں گا ادو جدو تو یہ کہہ دیویں کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی نہیں مندا, اپنا دین چھڑ دے تے میرے کولوں اپنے پیسے سارے لے لے. ہن ساڈا تے حق ہے, اسی کہنے ہیں بھئی حق لینا ہے, کوئی نہیں تھلے اتے کر کے کوئی مسئلہ نہیں. وہ کہن لگے تیری ماں تینوں دوبارہ بھی پیدا کر دے نا تے میں پھر بھی اپنے دین نو پیچھے نہیں چھڑ سکتا. اے دنیا دا مال اے میرے دین دے سامنے کی حیثیت رکھدا ہے. اور اللہ نے پھر شانہ دیتیاں,
اللہ رب العزت نے مقام دیتے، شہادتاں دیتیاں، جنت دے اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، رب واسطے کرو گے اللہ رب العزت دنیا آخرت برکتاں ہی عطا فرمائے گا۔ لہذا اس پیغام نو میرے دوستو بزرگوں یاد کرو، آخری بات ہے، کامیابی صرف ایک بات ہے، دین دی بات سنو، او دے تے عمل کرو، اپنی مرضی چھاڑ دیو، مرضی کرن والا بندہ کامیاب نہیں جے ہوندا۔ اسی آخر تے گلاں ضرور کردے ہونے ہاں، بڈھے ہو گئے، عمراں لنگ گئیاں، لیکن جیڑی عادت ہے سی وہ اجے ہے، جھوٹ بولدا ہے تے اونوں نہیں چھڑدا، سگرٹ پیندا ہے تے اونوں نہیں چھڑدا، داڑھی مناندا ہے تے اونوں نہیں چھڑدا، داڑھی کٹواندا ہے تے اونوں نہیں چھڑدا، نماز دی سستی ہے تے اودے تے قائم ہے، اور اللہ رب العزت دے کول جا رہا ہے، اونوں اتنا خیال نہیں آندا کہ میں عمر دے کس حصے چاں اور اپنی زندگی کیویں گزارا۔ سمعنا و اطعنا، ایک جذبہ پیدا کرو، سنو فرما برداری کرو، سنو فرما برداری کرو۔ اور آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ آئے سن، شیخ عبداللہ سے صاحب بھی انہاں گلاں دی طرف اشارہ کر رہے سن تے آ کے کہن لگے اللہ دے رسول سانو تھوڑے نال بڑی محبت ہے تے اس محبت دا اسی اظہار کر لینے ہاں، اسی تھانو دس دینے ہاں سانو تھوڑے نال محبت ہے تے سانو تے اپنے رب نال بھی بڑی محبت ہے، اسی رب نو کیویں دسیے کہ اے اللہ اسی تیرے نال محبت کرنے ہیں، اے رب تک ساڈا پیغام کیویں جا سکدا ہے اور سانو کیویں پتہ چل سکدا ہے کہ ساڈا رب ساڈے نال محبت کردا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اجے بولے نہیں، رب نے قرآن اتارنا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرا نبی انہاں نو دس دیو جے تسی رب نال محبت کرنا چاہندے ہو، رب دی محبت لینا چاہندے ہو، اللہ دے مطیع اور فرما بردار بنو اور میرے پیغمبر دی گل منو، میرے پیغمبر دے آکھے لگو گے، اللہ تھانو اپنی محبتاں نصیب فرما دے گا۔ اللہ رب العزت دے کولو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تے چلنے دی توفیق نصیب فرمائے، آپ دا سچا محب بنائے، آپ دا سچا مطیع بنائے، اسی اس دنیا تو جائیے اللہ ساڑیاں زبانہ تے کلمہ طیبہ جاری فرما دے، اپنے پیغمبر دے دست شفقت تو حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائے، اور جنت دے اندر نبیاں صدیقاں شہیداں صلحاء اور اولیاء دا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کے خطاب سے پہلے میں 10 منٹ کے لیے دعویٰ دیتا ہوں فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبداللہ اسد صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، مدرس مرکز البدر بونگا بلوچاں، آپ کے سامنے ہمیں قرآن و حدیث سناتے ہیں۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبداللہ اسد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تجلیلات، تحمیدات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے جو پوری کائنات کے خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش غوث اعظم ہیں، وہی مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، بگڑی بنانے والے ہیں، اسی کے لیے یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی، تنہائی ہے، وہی علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید ذات ہیں۔ درود و سلام پانی کے قطرات سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، آسمان پہ چمکنے والے تاروں کی تعداد سے زیادہ، اربوں خربوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ مقدسہ مطہرہ پر۔ آپ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ ہیں، پوری کائنات کے سردار ہیں، آمنہ کے لال ہیں، در یتیم ہیں۔ دوستو، ساتھیو، بزرگوں، میں آپ اور شیخ صاحب کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا،
بس ایک دو باتیں کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کہا جائے سنا جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دنیا میں ہم نے بڑے بڑے کامیاب لوگ دیکھے ہیں۔ لوگوں کے ہاں کامیابی کا معیار جو ہے وہ اپنا اپنا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو پالا پوسا پڑھایا، بچے جو ہیں اب نوکریاں کر رہے ہیں، کاروبار جمع ہوا ہے، وہ کامیاب ہیں۔ کچھ لوگوں کے ہاں معیار یہ ہے کہ بڑے افسر لگ جائیں، گھومنے والی کرسی ہو، نوکر چاکر ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ کچھ لوگوں کے ہاں روپیہ پیسہ ہونا یہ کامیابی ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ انسان کو جنت الفردوس مل جائے اور انسان جہنم سے بچ جائے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ یہی ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو جنت مل گئی اور جنت کی نعمتیں مل گئیں، جنت کی آسائشیں مل گئیں، وہ بندہ کامیاب ہے، کامران ہے۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن میں آپ کو اس کامیابی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ انسان کو جنت مل جائے، وہاں پہ محلات مل جائیں، آسائشیں بھی ہوں، نعمتیں بھی ہوں، انسان جو چاہے وہاں ملے گا، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ انسان خواہش بات میں کرے گا، وہ چیز پہلے ہی حاضر کر دی جائے گی۔ لیکن اس کامیابی میں انسان کتنا ہی عظیم ہوگا جس کو ساتھ ساتھ جنت میں آمنہ کے لال کی رفاقت بھی مل جائے۔ اور کس کو ملے گی؟ میں بس ایک دو باتیں کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آپ کا صحابی آیا، جانسار آیا، وفادار آیا، آ کر کیا کہنے لگا؟ کہا آقا کائنات، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میرا پیار اتنا آپ سے زیادہ ہے کہ انی احب الیک من نفسی، میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ پھر کہا اسی پہ بس نہیں، بلکہ مجھے اپنے مال سے زیادہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ، اپنے مال مویشی سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ اور اسی پہ بس نہیں، وہ اولاد جو انسان کو بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ آپ سے پیار ہے۔ لیکن میں کیا کروں؟ آپ کے پاس ہوتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا رہتا ہوں، آپ کے رخ زیبا پر نظر ڈلتی رہتی ہے، لیکن جو ہی یہاں سے جاتا ہوں اپنے گھر والوں میں تو مجھے وہاں بھی آپ کی یاد آتی ہے، آپ کی محبت تڑپاتی ہے۔
میں کیا کرتا ہوں؟ پھر دوبارہ آتا ہوں مسجد نبوی میں، آپ کی زیارت ہوتی ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن میرے دل میں ایک خیال آتا ہے، آخر میں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، آپ نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور پھر جنت میں جانا ہے، وہاں پہ آپ کا مقام تو بڑا بلند ہوگا، آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، وہاں پہ میں آپ کا دیدار اور محبت کیسے پاؤں گا؟ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بھی بولتے تھے تو رب کے بلانے سے بولتے تھے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی بولتا تھا جب رب کی طرف سے وحی آتی تھی، آپ خاموش ہو گئے، اتنے میں وحی آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ اپنے اس پیارے کو خبر دے دیجئے، کیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو بھی نبی کائنات کی اطاعت کرے گا، آپ کی بات کو مانے گا، آپ کے فرمان کو سینے سے لگائے گا، آپ کے فرمان کو اپنے ماتھے کا جومر بنائے گا، وہ بندہ جو نبی کائنات کی بات کو مانے گا اور اطاعت کرے گا، آپ کی فرما برداری کرے گا، تابعداری کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس وجہ سے یہ مقام عطا کریں گے، وہ جنت میں ہوگا تو آمنہ کے لال کے ساتھ ہوگا، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، وہ صالحین کے ساتھ ہوگا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دوسرا آدمی جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو پائے گا، وہ کون سا آدمی ہے؟ جس کے دل میں محبت رسول ہوگی، جس کے دل میں پیار ہوگا آقا کائنات کا، چاہے خوشی ہو، غمی ہو، جو بھی موقع ہو، اس کے دل میں ہوگی تو محبت آمنہ کے لال کی ہوگی۔ ایک آنے والا آتا ہے، حدیثوں میں اس کا نام ذوالخویسرہ ابو موسیٰ کہا گیا ہے، آ کر کہنے لگا، سوال کرنے لگا جیسے میں اور آپ بھی سوال کرتے ہیں کہ آقا یہ تو بتائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اپنے پیارے سے پوچھا کہ تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا پیارے پھر جو تو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ثابت ہوا جس کے دل میں آقا کائنات کی محبت ہوگی وہ آقا کائنات کے ساتھ جنت میں ہوگی، جنت میں ہوگا۔ اور اسی طرح اس آدمی کو بھی آقا کائنات کی رفاقت ملے گی جو دنیا میں دعا کرتا رہا، دنیا میں تڑپتا رہا، رب سے مانگتا رہا کہ اللہ مجھے آقا کائنات کر رفاقت نصیب کر دے، ساتھ نصیب کر دے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسے آدمی کو بھی جنت میں آقا کائنات کا ساتھ نصیب ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے بعد میں دعا کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابن مسعود، ابن اب جو بھی مانگو گے رب تجھے دے گا، اور مجھے یقین ہے جو تو دعا کر رہے اللہ تجھے لازمی عطا کرے گا۔
ابو بکر و عمر ساتھ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں صحابی جو نیکی میں آگے بڑھنے والے تھے. عمر کہنے لگے میں نے سوچا صبح میں ابن مسعود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں خبر دوں گا. کہتے ہیں میں سب سے پہلے آیا. میں نے کہا آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ کے دکھاؤں گا. لیکن ابو بکر تیرے کیا کہنے، تو ہمیشہ اول رہا. ہر موقع پہ جہاں بھی ضرورت پڑی نبی کائنات کو تو آگے رہا، تیرا نمبر پہلا رہا. اسلام کو جہاں ضرورت پڑی تیرا نمبر پہلا رہا. تو نے ہر موقع پہ نیکی میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں ہمیشہ پہلا نمبر حاصل کیا. عمر کہتے ہیں میں آیا تو میں نے دیکھا ابو بکر جو تھے ابن مسعود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. نیکی میں تو آگے ہی بڑھنا چاہیے. ابو بکر و عمر دونوں کہنے لگے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو یہ کہا ہے. ابن مسعود تو کون سی دعا کر رہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ یہ جتنی تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں کبھی بھی ختم نہ ہوں. اللہ ان نعمتوں سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں. اور میں نے یہ بھی دعا کی کہ اللہ مجھے جنت بھی عطا کرنا، جنت میں محمد کا ساتھ بھی عطا کرنا. تو دعا سے بھی نبی کائنات کی رفاقت نصیب ہوگی. میں زیادہ ٹائم نہیں لگانا چاہتا، ہمارے شیخ محترم موجود ہیں. میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اسی طرح کوشش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ ہمیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم يا شافي الأمراض واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد الحرمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشفي انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم البسهم لباس الصحة والعافية. اللهم ردهم الى بيوتهم سالمين غانمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ضالا الا هديته ولا عكيما الا اعطيته ولدا صالحا يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. یا اللہ تمام روحانی جسمانی بیماراں نو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. پریشان حالاں دیاں پریشانیاں دور فرما. قرض داراں دے قرض دی ادائیگی دی صورتاں پیدا فرما. یا اللہ اسی گنہگار سیاکار اپنی خاص رحمت دے نال سانو معاف فرما دے. یا اللہ ساڈے والدین دوست احباب رشتہ دار اساتذہ گرامی جو دنیا تو چلے گئے اللہ اپنی خاص رحمت دے نال سب نو معاف فرما. یا اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا. جنت دیاں واواں فضاواں جنت دے بستر نصیب فرما. یا اللہ اعلی علیین وچ مقام نصیب فرما. یا اللہ انہاں دیاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما. یا اللہ انہاں دیاں کمیاں تقصیراں نو معاف فرما دے. یا اللہ سانو اس اسلام تے ایمان تے زندہ رہنے دی توفیق نصیب فرما. اسلام والی ایمان والی خوبصورت زندگی نصیب فرما.
اور کلمہ توحید والی شہادت والی موت نصیب فرما یا اللہ ذکر کرنے والی زبان دے فکر کرنے والا دل دے یا اللہ عمل کرنے والا بدن نصیب فرما ظاہری باطنی ہر قسم دے فتنے دے کولوں محفوظ فرما یا اللہ نوجواناں نے امت دی اصلاح فرما انٹرنیٹ دے فتنے دے کولوں محفوظ فرما موبائل دے فتنے تو محفوظ فرما یا اللہ نوجواناں دی اصلاح فرما نوجوان بچیاں دی اصلاح فرما عزت و عفت دیاں چادراں نصیب فرما یا اللہ شرم و حیا دے پردے نصیب فرما والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے جنہاں کول اولاد نہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما جنہاں دی اولاداں نے یا اللہ والدین واسطے صدقہ جاریہ بنا حافظ قرآن عالم بعمل بنا دین دا دائی اور دین دا خدمتگار بنا مرد دم تک اللہ اپنے ایمان اسلام ایمان دی توحید دی یا اللہ خدمت کرنے دی توفیق نصیب فرما مردے ہوئے ساڑیاں زبانہ تے کلمہ طیبہ جاری فرما دے اپنے پیغمبر دے دست شفقت و دے کوثر دا پانی نصیب فرما دے یا اللہ جنت دے اندر نبیاں صدیقاں شہیداں دے نال جمع فرما یا اللہ اے تیرے گھر آباد کرنے والے انہاں دے گھراں نو یا اللہ آباد فرما اے پروگرام دا انعقاد کرنے والے اللہ انہاں دی محنتاں نو قبول فرما گھراں دے اندر مال جان دے اندر یا اللہ بیوی بچیاں دے اندر روزی جان دے اندر برکتاں نصیب فرما آسمان تو اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دے یا اللہ جو لوگاں نو کھانا کھلان والے انہاں نو اپنی جنتاں دے کھانے کھلا دے لوگاں نو لباس دین والے جنت دا لباس نصیب فرما دے لوگاں نو پانی پلان والے جنت دی رحیق مختوم عطا فرما دے یا اللہ انہاں اعمال دے بدلے ساڑیاں تقسیراں نو معاف فرما دے یا اللہ ساڈا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت بنا دے یا اللہ توشہ آخرت بنا کے میزان حسنات وچ اضافے دا باعث بنا دے یا اللہ جنہیں احباب نے گفتگو کی تھی انہاں دا سفر مبارک فرما سفر آسان فرما یا اللہ ساڈے ملک پاکستان دی حفاظت فرما یا اللہ بے روزگاری نو دور فرما بد امنی نو دور فرما سیاسی اختلافات نو ختم فرما یا اللہ اسلام دا بول بالا فرما دے اسلامی حکمران نصیب فرما دے یا اللہ ساڈے ہی اعمال دی بدولت نتائج نے یا اللہ اپنے اعمال دی اصلاح کرنے دی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ قرآن دی ایمان دی اسلام دی محبت دلائیں چجاگر فرما اللہم حبب الینا الایمان وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان یا اللہ نفرتاں گناہ دے کولو پیدا فرما دے یا اللہ گناہاں تو دور کر دے باعد بیننا و بین خطایانا کما باعدت بین المشرق والمغرب یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچے بزرگ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے نے ساڑیاں دعاواں نو شرف قبولیت نصیب فرما بنا منگیا عطا فرما دے یا اللہ جسمانی روحانی بیماراں نو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما کچھ بھائیاں نے دعا واسطے کیا ہے یا اللہ تینوں نامہ دی ضرورت نہیں انہاں دیاں نیک اور جائز خواہشات نو پورا فرما دے جنہاں کول اولاد نہیں یا اللہ نیک صالح اولاد دے دے جنہاں دیاں اولاداں نے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنا دے ہر قسم دے فتنے دے کولوں محفوظ فرما حسد بغض دے کولوں محفوظ فرما نفرتاں کدورتاں دے کولوں محفوظ فرما ہر قسم دے شر دے کولوں محفوظ فرما ساڈے گھراں دے اندر اللہ اپنی برکتاں دا نزول فرما دے 5 وقتی نماز با جماعت مسجد وچ پڑھنے دی توفیق دے یا اللہ تلاوت قرآن دی توفیق دے ذکر و اذکار دی توفیق دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین